ہر قسم کی تعریف و بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہو، برکتیں ہو اس کے ہر نیک بندے اور ہر نیک بندی پر۔ محترم سامعین کرام، مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہے اس پر ہم بات کریں۔ زکوٰۃ اس کا معنی ہے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالوں کو بھی پاک کرتا ہے اور ہمارے جانوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے پیغمبر ان سے صدقہ وصول کیجئے اور ان کا تزکیہ نفس کیجئے، اور اس سے پہلے کیا فرمایا تطہرہم، ان کو پاک کیجئے، ان کے مال کو بھی پاک کرے اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرے۔ کس کے ذریعے؟ صدقے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے۔ اب یہاں صدقہ لفظ ہے، اور جہاں پر زکوٰۃ کے مصارف بتائے وہاں پر بھی صدقات کا لفظ ہے۔ صدقات کی دو قسم ہے، ایک نفلی ہے اور ایک فرضی ہے۔ جو فرضی ہے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اور اسی طرح فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ جو صدقات ہے وہ اس کے جو مصارف ہے وہ 8 جو ذکر کیے، وہاں پر بھی صدقات کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، یعنی صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا، اگر آپ صاحب نصاب ہیں، سال پورا ہو چکا ہے، تو زکوٰۃ اپنے مال میں سے نکالنا یہ آپ پر فرض ہو جاتا ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ امرک ان نصلی 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم دن رات پہ 5 نمازیں پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں اللہ نے حکم دیا ہے، الا ان تطوع، ہاں اگر آپ ان 5 نمازوں کے علاوہ نفلی پڑھنا چاہو تو آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ دن اور رات میں جو فرضی نمازیں ہیں وہ 5 ہی ہے، چھٹی کوئی نماز ایسی نہیں جو فرض ہوئے یا واجب ہے، اور جتنی بھی وہ نمازیں ہیں 5 کے علاوہ وہ نفل ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وتر واجب ہے، ہاں چھٹی نماز ہو گئی نا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں جو فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نماز فرض نہیں ہے، وہ جتنی بھی نمازیں فرمایا نفلی ہے۔ وہ سوال کرتا گیا، اور ایک سوال یہ بھی تھا اللہ امرکا، کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں اللہ نے حکم دیا ہے، الا ان تطوع، ہاں سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالنا یہ واجب ہے اگر سال پورا ہو جائے اور نصاب کو آپ پہنچ رہے ہو، لیکن اس کے علاوہ الا ان تطوع، آپ نفلی جو ہے صدقات کر سکتے ہو، پورے سال جب چاہے جتنا چاہے آپ کر سکتے ہو۔ اور وہ چند سوالات پوچھ کے جانے لگا، اور جب جاتا ہے ایک جملہ کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولم انقص، اللہ کی قسم نہ میں اس میں زیادتی کروں گا نہ میں کوئی کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جس شخص کو یہ خوشی ہو کہ وہ کوئی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہے تو وہ اس کو دیکھے۔ دمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ ہے، اعرابی صحابی ہے، دیہاتی صحابی ہے، زندگی میں کتنی نماز پڑھی ہوگی، کتنے سال زکوٰۃ دی ہوگی، کتنی تہجدیں پڑھی ہوگی، کتنے سال حج کیے ہوں گے،
ابھی آیا ہے اور چند مسائل پوچھا ہے اور اس کو اسلام کا معیار، اعمال کی کسوٹی سب اس کو سمجھ آ گئی کہ کوئی کمی کی گنجائش نہیں، کوئی زیادتی کی گنجائش نہیں۔ جو بات آج کے 65 سال کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، جو گلی گلیوں میں گشت کرتے، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کمی اور پیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کو چند لمحوں کے اندر یہ بات سمجھ آ گئی، اور جب بات سمجھ آ گئی انہوں نے جاتے جاتے کیا کہا، میں اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں کہوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھے۔ تو اس حدیث کے اندر انہوں نے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا، کیا زکوٰۃ ہمارے مالوں میں سے نکالنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اس کے علاوہ آپ نفلی صدقات اللہ کے راہ میں دے سکتے، اپنے مالوں میں سے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وعید سنائی ہے، فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ کل روز قیامت ان کے اس مال کو، ان کے خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور جسم کے 3 وہ مقامات بتائے جہاں پر اس آگ کو جو ہے ایک استری کی صورت میں جو ہے گرم کر کر اس کو لگایا جائے گا، داغا جائے گا۔ فرمایا کہ ان کی پیشانی، ان کے پہلوؤں پر اور ان کے پیٹھوں پر جو ہے اس مال کو، اس خزانے کو گرم کر کر، تپا کر، تقوا عربی میں کہتے ہیں استری کو، جس سے کپڑے پریس کرتے ہیں، تو فرمایا اس آگ، اس خزانے کو ایک استری کے مانند جو ہے بنا کر آگ کی ایک استری ان کے چہروں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کے پیٹھوں پر اس کو پہرا جائے گا، پریس کیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ میں جو ہے ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ فذوقوا ما کنزتم، جو تم نے خزانہ جمع کیا تھا اب تم اس کو چکو، کیونکہ تم نے خزانہ تو جمع کیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، آپ دیکھیں، مانعین زکوٰۃ کے خلاف انہوں نے مقدمہ لڑا اور کہا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، آپ کیسے ان سے جہاد کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھا اس کا مال اور جان وہ محفوظ ہو گیا۔ کہنے لگے، عمر یہ بتاؤ، الیس الزکوٰۃ کالصلاۃ، کیا زکوٰۃ نماز کی طرح نہیں ہے؟ نماز ارکان اسلام میں سے ہے، تو زکوٰۃ کیا ارکان اسلام میں سے نہیں ہے؟ نماز صلاۃ نہ پڑھنے والا مسلمان نہیں، کیا زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے دلائل دیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن پر قرآن کریم کی کئی آیات ان کی خواہش کے مطابق اللہ نے اتاری ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، قد شرح اللہ صدر ابی بکر رضی اللہ عنہ، کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابو بکر صدیق کا سینہ کھول دیا ہے، مسائل کے اندر بڑی ان کو سمجھ ہے، بڑی ان کو فقاہت ہے، اللہ نے بڑا علم دیا ہوا ہے انہیں، ان کا سینہ کھول دیا اللہ نے مسائل میں۔ اور انہوں نے مقدمہ لڑا کہ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، ذرہ برابر بھی زکوٰۃ روکے گا، ان کے خلاف میں مقدمہ لڑوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ اور مال جمع کرنا، گن گن کے رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ تباہی کا باعث ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فرمایا ویل ہے، جہنم کی وادی ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت اس شخص کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال گن گن کے رکھتا ہے، جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، اور ایحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ کیا گمان کرتا ہے یہ مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ ویل ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا، انہوں نے زیورات پہنے، پوچھا آپ کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا ایسرکی ان یصورک اللہ بہما من نار، کیا آپ کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آگ کے کنگن پہنائے؟ کہا نہیں۔ کہا تو اس کی زکوٰۃ دیں، اس کی زکوٰۃ نکالیں آپ۔ تو زکوٰۃ نہ دینا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے ان لوگوں کے لیے جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نہ دے۔ اور زکوٰۃ، اس کے مسائل پر ہم آتے ہیں۔ زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر ہے، زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر ہے۔ نمبر 1،
زیورات اور نقدی اسی کے اندر آتا ہے۔ زیورات سونا 7.5 تولہ، چاندی ہند اور پاک کے حساب سے 52.5 تولہ، اور نقدی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو، اس پہ سال گزرا ہو، یہ یاد رکھیے گا۔ اور 52.5 تولہ چاندی آج کے حساب سے کتنے رقم بنتے ہیں، کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 1,76,265 روپے، 1,76,265 روپے۔ یہ جس کے پاس موجود ہے سمجھے اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم موجود ہے، اور اس پر سال گزرا ہے، اکاؤنٹ میں رکھے ہوتے ہیں، گھر میں رکھے ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس 5 لاکھ ہے، 6 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، تو کئی سالوں سے رکھے ہوئے، یا سال سے زیادہ ہو گیا، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نکلے گا اس میں سے۔ اور اسی طرح دوسری جو چیز ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ مخصوص جانور ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اور چھوٹے جانور یعنی بکری، بھیڑ، دمبا، ان میں ہے۔ فرمایا 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں، 40 میں سے ایک یعنی 40واں حصہ، 40 میں سے ایک یعنی 40واں حصہ۔ فرمایا کہ 5 اونٹ سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح گائے کا نصاب بھی بتایا۔ اور تیسری چیز جس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے، تیسری قسم کی چیز وہ کیا ہے؟ وہ ہے زمین کی پیداوار۔ اب زمین کی پیداوار، اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ فرمایا زمین کی پیداوار اگر آسمانی بارش کے ذریعے سے ہو، آسمانی بارش کے ذریعے سے ہو، جس پر آپ نے پیسہ خرچ نہیں کیا، یہ زمین کیا ہے؟ گیلی ہے، اور وہاں پر آپ نے پانی پہنچایا نہیں ہے قدرتی، وہ زمین گیلی ہے اور وہاں پیداوار ہوتی ہے، تو فرمایا اس میں سے 10واں حصہ ہے۔ اور اگر آپ پانی پہنچاتے ہیں وہاں پر تو پھر اس میں سے جو ہے 20واں حصہ ہے۔ پنجاب میں اکثر یہ جو پانی کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ سرمایہ داران اور یہ جو ذمہ داران ہیں، زمینداران ہیں، یہ خود نہیں خرچ کرتے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب گورنمنٹ کی طرف سے یہ پانی پہنچایا جا رہا ہے، آپ کا پیسہ اس پر خرچ نہیں ہو رہا، تو 10واں حصہ ہی آپ اس میں سے نکالیں گے۔ اور ہاں، اگر آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، پانی وہاں پر ٹینکروں کے ذریعے، بیلوں کے ذریعے ہل چلا کر وہاں پہنچاتے ہیں، فرمایا پھر آپ اس میں سے 20واں حصہ نکالیں گے۔ اب یہ تو بتا دیا 10واں حصہ کس صورت میں، 20واں حصہ کس صورت میں۔ اب اس کا نصاب کیا ہے؟ نصاب کیا ہے؟ فرمایا 5 وسق سے کم غلے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب 5 وسق کتنا ہے؟ کچھ علماء نے 18 من، اور کم سے کم علماء کرام نے 16 من، کہ 16 من غلہ ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ 2 صورتیں دونوں میں نے بتا دیے۔ اور اسی طرح چھوٹی چیز، میں نے کہا نا 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ ہے۔ چھوٹی چیز وہ کیا ہے؟ مال تجارت۔ مال تجارت، جس شخص کے پاس سامان ہے اور اس کے پاس اتنا سامان ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر، یعنی میں نے بتایا ابھی کے حساب سے 1,76,265 روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم میں نے بتائی، آج کے حساب سے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ تو جس کے پاس اتنا جو ہے نا مال ہے، اور وہ مال کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ موبائل ہے، چاہے وہ باقی چیزیں ہیں، خرید و فروخت کی چیزیں ہیں، جنرل اسٹور کے اندر سامان ہے، جو بھی ہے، جو بھی اس کا کاروبار ہے، اگر اس کے پاس وہ سامان جو ہے وہ اتنا رکھا ہوا ہے اور اس پر سال گزرا ہے۔ اب لوگ جو کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار ہے، اور پورے سال اس کے پاس ایسا نہیں ہوتا کہ 2 لاکھ سے کم کا سامان ہو جائے، پورے سال اس کا کاروبار ایسا ہے کہ یہ جو نصاب میں نے بتایا 1,76,265 روپے، اس سے زیادہ کا سامان اس کے پاس پڑا ہوتا ہے۔ اب سامان آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا، سامان کو 1 سال گزرنا نہیں مراد۔ اس سے کیا ہے کہ اتنی قیمت کا جو آپ کے پاس دکان کے اندر سامان رکھا ہوا ہے، اگرچہ وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، سامان جا رہا ہے، نیا سامان آ رہا ہے، وہ بک رہا ہے، دوسری چیزیں آ رہی ہے، لیکن آپ کی دکان میں ریگولر 1 سال ہو چکا ہے، اور اتنے سامان، اس سے زیادہ ہی سامان، اس رقم سے زیادہ کی سامان آپ کے پاس ہر حال میں موجود ہوتی ہے، آپ پر زکوٰۃ ہے۔ اب آپ کے پاس دکان میں کوئی بھی سامان ہو، چشمے ہیں آپ کے پاس گھڑیاں ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس کچھ بھی ہے، یہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت یاد رکھیے گا،
52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم آپ کے پاس موجود ہے، وہ مال سامان موجود ہے، وہ پورا سال بکتا ہے، کوئی چیز بکتی ہے، نئی چیز آتی رہتی ہے، لیکن آپ کے پاس اس سے زیادہ کا سامان پورے سال رکھا ہوتا ہے۔ کہیں کہیں دکانیں دیکھیں، ان کے اندر لاکھوں روپے کا سامان ہے، 50 لاکھ، 60 70 لاکھ، کروڑوں روپے کا مال جو ہے پورے سال رکھا ہوتا ہے، اگرچہ مال جا رہا ہے اور آ رہا ہوتا ہے، لیکن اتنے سامان ہمیں رکھے ہوتے ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے؟ نصاب تو بہت کم ہے، 1,76,265 روپے آج کے حساب سے، 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے، اس کے پاس تو سامان پورا سال بہت زیادہ ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہ 4 قسم کے اموال ہے۔ نمبر 1 زیورات، اور نقدی جو ہے وہ زیورات میں سے جو چاندی ہے اسی کی رقم ہے، 52.5 تولہ چاندی، یہ یاد رکھنی ہے، یہ الگ نہیں ہے۔ نمبر 2 جو جانور میں نے بتائے ہیں۔ نمبر 3 زمین کی پیداوار۔ نمبر 4 مال تجارت۔ زکوٰۃ جب ہوگی تو ان چاروں میں سے کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ بالکل میں نے آسان بتایا۔ اگر میں آپ کو یہ بتاتا کہ اتنے عمر کی بکری پر، اتنے عمر کے گائے پر بنت لبون، بنت مخاض، یہ وہ جزا آپ کو نہیں سمجھ آتی، کہ بالکل میں نے آسان الفاظوں میں عام فہم کے اندر آپ کو سمجھایا کہ یہ ہے زکوٰۃ۔ 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ کھجور ہے، درخت پہ لگے ہوئے ہیں، آپ نے اس کا نہیں اللہ کے بندے زمین کے پیداوار بتایا نا، تو یہ کھجور یہ کہاں پر لگتے ہیں؟ زمین پہ لگتے ہیں۔ اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ان 4 قسم کے اموال سے ہی اس کا تعلق ہوگا، 5ویں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں بتا دیا۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء، فرمایا کہ آپ کے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں سے ایک فقراء ہے۔ اب فقراء کسے کہتے ہیں؟ معاشرے میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کمانے کے قابل نہیں ہے، پروفیشنل نہیں، یہ مانگٹ نہیں، جن کا کام ہی یہی ہے، یہ 2 نمبر کے لوگ نہیں جو ہیلے بہانے کر کر لوگوں کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا تعرفهم بسیماہم، آپ ان کی پیشانیوں سے پہچان لوگے، وہ لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، ان کو حیا آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ محتاج ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، آپ ان کو پہچان لوگے۔ اب کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، اور جو کفالت کرنے والے ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کے اندر خوش ہے، کوئی کس ملک کے اندر ہے، کوئی کس ملک کے اندر ہے، یہاں پر والد ہے وہ پورا گھر ہے، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ پریشان ہے اور خود بیمار ہے یا بوڑھے ہیں، ضعیف ہے، کمانے کے قابل نہیں ہیں، تو یہ فقراء میں آتے ہیں۔ اور فرمایا والمساکین، نمبر 2 مساکین۔ اب مساکین کسے کہا جاتا ہے؟ مساکین کہا جاتا ہے انہیں جو کماتے ہیں لیکن ان کی آمدن جو ہے وہ کم ہے، اخراجات زیادہ ہے۔ اب یہاں پوچھا جاتا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے گا، وہ کمپنی میں کام کرتا ہے، 25,000 روپے اس کی تنخواہ ہے لیکن پریشان رہتا ہے، اس کو تو میں زکوٰۃ نہیں دوں گا نا، اس پر نہیں بنتی زکوٰۃ، وہ مستحق نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں کیا فرما رہے ہیں کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، فرمایا کہ خضر علیہ السلام نے کشتی کا جو تختہ نکالا تھا، فرمایا وہ کشتی مساکین کی تھی، یعملون فی البحر، سمندر میں وہ اس کے ذریعے کام کرتے تھے، اس کو لے کر جاتے تھے سمندر میں، تو فرمایا کہ وہ کشتی ان مساکین کی تھی۔ اب جن کی کشتیاں چل رہی ہے لیکن پھر بھی آمدن کم تھی، گزارا نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے ان کو مساکین کہا۔ یہاں پر 25,000 روپے جو کما رہا ہوتا ہے اور باقی 2-3 بیٹھ کے کھانے والے ہیں، پوچھا جا رہا ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ دے یا نہ دے، یہ تو مساکین میں نہیں آتا۔ مساکین کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو کماتے ہیں ان کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہے، جو کما کر بھی پریشان ہے، پورا نہیں ہو رہا، کما وہ 10 دن کے رہے، کھانا 30 دن ہے، وہ پریشان ہے کہ میں کون سی چیزیں پوری کروں، بچوں کا پیٹ پالوں، گیس بجلی دوں، کرایہ دوں، کیا کروں، یا آنے جانے پر جو ٹرانسپورٹ پر میرا پیسہ خرچ ہوتا ہے، جو میں کمپنی جاتا ہوں وہاں پیسہ لگاؤں، کیا کروں، تو یہ مساکین میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ والمساکین والعاملین علیہا، نمبر 3 جو زکوٰۃ کے وصولی پر مقرر کیے گئے ہیں، اور نمبر 4 فرمایا کہ والمؤلفۃ قلوبہم، وہ مسلمان جو کمزور ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ عقیدے کے اندر، ویسے معاملات کے اندر یہ کمزور ہے، نمازوں کے اندر کمزور ہے، ویسے کمزور ہے، اس کے تالیف قلب کے لیے تاکہ یہ ہمارے قریب ہو جائے اور اس کی کمر تھوڑی مضبوط ہو جائے، اس کی کمر سیدھی ہو جائے،
والمؤلفۃ قلوب، تالیف قلب کے لیے آپ وہاں پر بھی خرچ کر سکتے، یہ بھی مصرف ہے۔ وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے پر پیسہ لگائے، اپنے زکوٰۃ کا پیسہ وہاں لگا سکتے ہیں۔ والغارمین علیہا، اور فرمایا وہ جس کو جو کوئی چھٹی جو ہے نا پہنچی ہے، یعنی روٹین کے اندر تو وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہے، لیکن اب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آزمائش کے اندر وہ مبتلا ہے، اب اس کے اوپر کوئی چھٹی ہے، اب وہ اچھا خاصا تاجر بندہ، لیکن ہوا کیا، شارٹ سرکٹ ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، حادثہ ہو گیا، سارا کچھ اس کا جل گیا، اب کمپنیز کے پیسے نہیں دینے ہیں، کچھ نے تو معاف کر دیا، کچھ نے کہا بھائی ہم معاف نہیں کریں گے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمیں تو پیسے چاہیے۔ اب فرمایا والغارمین علیہا، ایسا شخص جس کے اوپر کوئی چھٹی پڑی ہے، فرمایا وفی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں۔ اب فی سبیل اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ نمبر 2، یہ مدارس بھی مراد ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، کہ جو اصول علم کے لیے نکلے، طلب علم کے لیے نکلے، وہ فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، ان پر خرچ کرے، مدارس پر خرچ کرے، طلباء پر خرچ کرے۔ وابن السبیل، اور اسی طرح جو مسافر ہے، مسافر پر فریضۃ من اللہ، فرمائی اللہ نے فرض کیا ہے کہ ان میں سے کسی پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ کے، ان میں سے کسی پر بھی یا ان پر آپ اپنا پیسہ زکوٰۃ کا خرچ کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی مصرف نہیں ہے، کوئی نوا مصرف نہیں ہے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کے مصارف، یہ زکوٰۃ کے مسائل ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اپنے عزیز و قارب کو دیں، زیادہ اجر ہے، دوہرا اجر ملے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ باب ہے زکوٰۃ اپنے عزیز و قارب کو دینا، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملے گا، صلہ رحمی کا اجر ملے گا آپ کو، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن زکوٰۃ ان کو نہیں دیا جا سکتا جن کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اب والدین اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ والدین کی کیا ذمہ داری ہے، کیا کرنا، ان کو کما کے دینا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں پھر بھی وہ پریشان ہیں، والد کو اللہ نے جو ہے نا صاحب استطاعت بنائے، تو وہ ان کے اوپر خرچ کرے لیکن زکوٰۃ نہیں دے گا۔ بیٹیاں شادی شدہ اپنے گھروں میں ہیں، وہ کمزور ہے، تو اللہ نے والد کو صاحب استطاعت بنائے تو وہ اس کو اوپر خرچ کرے لیکن زکوٰۃ نہیں دے گا۔ داماد کو دے سکتا ہے، بیٹی کو نہیں دے گا، بیٹوں کو نہیں دے گا۔ اسی طرح اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ جب والدین ایک عمر کو پہنچتے ہیں، پھر بچے جب جوان ہوتے ہیں تو بچوں کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو سنبھالے، ان پر خرچ کرے۔ تو اسی طرح جب ان کی ذمہ داری بنتی ہے تو اولاد بھی اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کہا زینب۔ کہا کون سی زینب؟ کون سی زینب؟ تو فوراً جواب دیا امراۃ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے سوسائٹی کے اندر زینب کتنی ہے، اس لیے تو پوچھا کہ کون سی زینب؟ فوراً جواب دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب۔ کہا ان کو آنے دو۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ مجھے کہتا ہے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں زیادہ مستحق ہوں کہ آپ اپنا زکوٰۃ مجھ پر لگائیں کیونکہ میں پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود نے صحیح کہا ہے۔ فرمایا کہ زوجکی وولدکی احق بان تصدقتی بعلیم، فرمایا کہ آپ کا خاوند اور آپ کے بچے زیادہ مستحق ہے کہ آپ اپنا زکوٰۃ کا پیسہ ان پر لگائیں، ان پر خرچ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے اوپر ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کمائے، ذمہ داری کس کی ہے؟ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، فرمایا یہ مولود لہ جس کا بچہ ہے، خاوند یعنی بچے کا باپ، بچی کا باپ، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور عورت کے معاملات کو پورا کرنا رزقہن وکسوتہن یہ بھی خاوند کی ذمہ داری ہے۔ تو کہا آپ ان پہ لگائیں، تو ان پہ اپنا مال جو ہے خرچ کر سکتی ہے، یعنی بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جس کی ذمہ داری ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جن کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، ان کو زکوٰۃ
نہیں دی جا سکتی، جن پر اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے، کیونکہ وہ آلریڈی ذمہ دار ہے، وہ کفیل ہے ان کی جو ہے نا اخراجات کو پورا کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کا فریضہ ہے، تو زکوٰۃ کس بات کی؟ تو یہ تھے زکوٰۃ کے چند مسائل جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، کہ کیونکہ مسائل اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔